نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ببنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ امام مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ اور یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہرے خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخاں شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، امداد کن، امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھوں گا کہ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اس سبز گنبد کی ہریالی کو اپنی نگاہوں میں بسا کر اپنا سینہ نبی کی محبتوں کا مدینہ خزینہ گنجینہ بنا کر لبوں پر نغمات درود و سلام سجا کر درود و سلام کی ڈالیاں محبتوں کی تھالیوں میں سجا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حسنہ حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، اور واقعہ معراج کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان لکھتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نغمات اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نغمات اٹھ رہے تھے، اور خوشی کے بادل امنڈ کے آئے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بڑے ہی اچھے انداز میں لکھتے ہیں، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول و گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، اور وہی ہے اول وہی ہے آخر۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے رضا، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اور نبی امت شفیع رحمت، نبی امت شفیع رحمت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص نعمت کے وہاں بٹے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص نعمت کے وہاں بٹے تھے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کلام
نبی امت شفیع رحمت رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی امت شفیع رحمت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص نعمت کے وہاں بٹے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص نعمت کے وہاں بٹے تھے۔ حضرات اب آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں نظر کریں، پڑھیں با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ، ارشاد فرماتا ہے میرا رب کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت پہلا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے۔ کہاں تک چلا؟ مسجد اقصی تک۔ ارشاد فرماتا ہے میرا رب کہ ہاں ہاں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ وہ مسجد اقصی اللہ اکبر کبیرہ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، رحمتیں رکھی، نعمتیں رکھی۔ کیوں؟ تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، ہم اسے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی سنتا اور دیکھتا ہے۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں اس خاکدان گیتی پر شان رسالت کے ساتھ تشریف لائے، اللہ اکبر کبیرہ، اور رب کی بارگاہ میں شان عبدیت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اللہ اللہ، لہٰذا اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے پیارے دیوانوں، پتہ چلا کہ رسول کی ذات میں رحمت ہی رحمت ہے، رسول کی بات میں حکمت ہی حکمت ہے، رسول کی ذات میں رفعت ہی رفعت ہے، رسول کے ہاتھ میں برکت ہی برکت ہے، رسول کی گفتار میں راحت ہی راحت ہے، رسول کی رفتار میں شوکت ہی شوکت ہے، رسول کے کردار میں حرمت ہی حرمت ہے، رسول کے افکار میں رأفت ہی رأفت ہے، رسول کے اذکار میں عزت ہی عزت ہے، رسول کے دربار گوہر بار میں نکھت ہی نکھت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول کی ادنا سی توہین میں ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول کے ساتھ ادنا سا عناد رکھنے میں زحمت ہی زحمت ہے۔ اللہ اللہ، وہیں پر حکم رسول اللہ پر عمل کرنے میں نصرت ہی نصرت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، حکم رسول اللہ پر عمل نہ کرنے میں ظلمت ہی ظلمت ہے، محرومی ہی محرومی ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اے میرے آقا علیہ التحیت والثناء کے پیارے پیارے دیوانوں، قربان جاؤ اللہ رب العزت کے احسان پر، قربان جاؤ اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ہاں ہاں ہم نصرت والے ہیں، عزت والے ہیں، اپنے پیارے رسول، اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے آقا حضور سرور کائنات، سردار کائنات، نعمت کائنات، رحمت کائنات، وجہ تخلیق کائنات، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے والے ہیں، رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ ہم نصرت والے ہیں، ہم عزت والے ہیں، ذلت والے نہیں ہیں، رسوائی والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے نہیں ہیں، آپ کی توہین کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں ہاں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات مبارکہ کو اللہ اکبر کبیرہ تمام عالمین کے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ مالک و مختار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت نے آپ کو ما کانا وما یکون کا علم دیا ہے، آپ عالم الغیب والشہادہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو باعث وجود موجودات بنایا ہے، تبھی تم میرے رضا، تمہارے رضا، ہم سب کے رضا۔ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان بڑی ہی اچھے انداز میں لکھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ یا رسول اللہ، آپ کی شان تو اللہ رب العزت نے یہ بنائی ہے کہ یا رسول اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اب ایک سوال کا جواب سماعت کرتے چلیں۔ سوال یہ ہے کہ معراج نبی کیوں ہوئی، معراج رسول کی حکمت کیا ہے؟ حضرات سماعت فرمائیں کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کوہ طور پر اعجاز بخشا جاتا ہے۔ ربانی ارشاد ہوتا ہے یا موسیٰ القی عصاک، اے موسیٰ اپنا عصا ڈال دو، اے موسیٰ اپنا عصا پھینک دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حکم رب پر عمل کرتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عصے کو پھینک دیتے ہیں، عصے کو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے عصا اژدہا بن کر ہوا میں لہرانے لگتا ہے۔ اللہ اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کرتے ہیں یا ربی، اے میرے رب یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حکم خدا ہوتا ہے خذھا ولا تخف، خذھا ولا تخف، اے موسیٰ پکڑ لو، ڈرو نہیں، خوف مت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی حکم رب پر عمل کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام عصے پر اپنا ہاتھ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہی عصا کا عصا نظر آتا ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا خوف کافور ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے آقا علیہ تحیت و ثنا کے پیارے پیارے دیوانوں، معلوم ہوا کہ دست نبوت کے اعجاز سے صورت بنتی بھی ہے، بگڑتی بھی ہے، کام بنتے بھی ہیں، بگڑتے بھی ہیں۔ آپ غور کیجئے، آپ غور کیجئے کہ موسیٰ کلیم اللہ کو مشاہدہ کیوں کرایا گیا، ٹریننگ کیوں دی گئی، ٹرینڈ کیوں کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غرض یہ تھی حضرات کہ موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون لعین کے مقابلے میں آنا تھا، اس کی فسطائی طاقت کے خلاف آواز اٹھانا تھا، اس کے طاغوتی نظام کو درہم برہم کرنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو پہلے ٹرینڈ نہ کیا جاتا، ٹریننگ نہ دی جاتی، مشاہدہ نہ کرایا جاتا، اللہ اکبر کبیرہ، تو آپ طلسمات فرعون کے مقابلے میں آتے، عصا ڈالتے، عصا صاف بنتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور موسیٰ کلیم اللہ خوف زدہ ہو جاتے، ڈر جاتے، معجزے کی غرض ہی فوت ہو جاتی۔ لہٰذا رب ذوالجلال نے اظہار نبوت کے لیے پہلے ٹرینڈ کر کے بھیجا، مشاہدہ کرا کے بھیجا، ٹریننگ دے کر بھیجا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بارگاہ الہی سے ہر معاملے میں ٹرینڈ ہو کر آتے ہیں، مشاہدہ کر کے آتے ہیں، ٹریننگ لے کر آتے ہیں، سمجھ بوجھ کے آتے ہیں، بے مثل و بے مثال ہو کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے آقا علیہ تحیت و ثنا کے پیارے پیارے دیوانوں، آمدم برسر مطلب اس تمثیل کی روشنی میں معراج النبی کی حکمت بھی حل ہو گئی، معراج رسول کی حکمت بھی حل ہو گئی۔ وہ کیسے؟ تو سماعت کریں کہ اصل میں قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک ہوگا۔ باپ بیٹے سے کترائے گا، بیٹا باپ سے کترائے گا، غلام آقا سے بھاگے گا، آقا غلام سے بھاگے گا، لوگ اپنے ہی پسینے میں غرق ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی بھائی سے بیزار ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ عام تو عام اچھے خاصے بے حال ہوں گے، امتی اپنے لیے پریشان حال ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انبیاء کرام رسولان عظام امتی کے لیے حیران و پریشان ہوں گے۔ دل ہلا دینے والا پل صراط کا وہ منظر ہوگا، شفاعت کا مسئلہ ہوگا، لوگ شفیع کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہٰذا رب ذوالجلال نے محبوب با کمال کو معراج کی رات میں اپنی بارگاہ مقدسہ میں بلا کر بتا دیا، مشاہدہ کرا دیا، ٹریننگ دے دی، ٹرینڈ کر دیا کہ میرے محبوب دانائے غیوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت دیکھ لو، جنت دیکھ لو، یہ عاشقان جمال مصطفیٰ کا مسکن ہے۔ جہنم دیکھ لو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ باغیان مجتبیٰ کا برا ٹھکانہ ہے۔ لامکہ کی سیر کر لو، جہاں پر جسم و جسمانیت تو درکنار، کسی کا وہم و گمان بھی نہیں آیا ہے۔ سدرۃ المنتہا کی حسین وادی دیکھ لو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ جبرائیل علیہ السلام کا آخری مقام اور مکان و لامکہ کی سرحد ہے۔ ہاں ہاں، میزان عدالت دیکھ لو، یہاں پر نام اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حوض کوثر کا جام و مینا دیکھ لو، جو تمہاری رحمت کے طفیل پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ لواء الحمد کا مقام ہے، یہ مقام محمود ہے۔ ہاں ہاں،
جہاں یہاں پر اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب کے سب تمہاری تعریف کرتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی مقام پر اسی مقام پر شفاعت کبریٰ کا صحرا تمہارے سر باندھا جائے گا، جس کی اللہ اکبر کبیرہ مثال میرے رضا، تمہارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ میرے رضا ارشاد فرماتے ہیں، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے محبوب، یہ لواء الحمد کا مقام ہے، اسی مقام پر شفاعت کبریٰ کا صحرا تمہارے سر باندھا جائے گا۔ یہ میدان قیامت کا نقشہ دیکھ لو، دیکھ لو، یہ میدان قیامت کا نقشہ دیکھ لو، جہاں پر انبیاء کرام کی زبان پر اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری کی صدا ہوگی، اور تمہاری زبان فیض ترجمان پر انا لہا کی صدا ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شفاعت کی دعا ہوگی، گناہگاروں کو گناہ کی فکر ہوگی اور تم کو پناہ کی فکر ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے تم مجھے دیکھ لو، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاعر اسلام اس پورے واقعے معراج کی منظر کشی کچھ یوں کرتے ہیں کہ شاہ نے کی عرض امت گناہگار ہے، شاہ نے کی عرض امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، تجھ کو آسا ہے ہرگز نہ دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب، ہم مریضوں کے طبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عرض، یہ التجا، یہ دعا سن کر ارشاد فرمائے گا میرا رب، پھر کہا حق نے اے میرے پیارے نبی، پھر کہا حق نے اے میرے پیارے نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا کیا ہے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے، ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے۔ اللہ اللہ۔ ارشاد فرمائے گا میرا رب کہ سب کے حق میں جب ہوگی شفاعت تیری، سب کے حق میں جب ہوگی شفاعت تیری، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ حضرات محترم، بس میں انہی الفاظ پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا میرے کہنے میں، آپ حضرات کے سننے میں جو بھی اغلاط سرزد ہوئے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، اچھی بات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔